1,24,000 انبیاء میں سب سے آخری خاتم، قرآن نے کہا خاتم، لیکن ہم خاتم بھی کہہ سکتے ہیں، اختتام کو پہنچانے والے۔ اسی طرح سے جس امام کے زمانے میں ہم ہیں وہ ائمہ میں آخری، وہ خاتم الانبیاء ہے، یہ خاتم الائمہ، وہ آخری رسول ہیں، یہ آخری امام ہے۔ تو یہ پیغام آیا ہے کہ ان کے حالات میں بڑی میچنگ بھی ہے، پیغمبر کے حالات، پیغمبر کا زمانہ، پیغمبر کی مخالفتیں، پیغمبر کی دشمنیاں، پیغمبر کا ساتھ دینے والے، پیغمبر کے لیے قربانیاں دینے والے، پیغمبر کا ساتھ دے کے بعد میں پھر جانے والے، یہ ساری چیزیں آخری امام کے حوالے سے بھی بار بار کہا گیا کہ یہ تمہیں سملر ملیں گی، بہت زیادہ تمہیں اس میں شباہت ملے گی۔ چنانچہ سیرت رسول کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی پڑھا اور سنا جائے کہ یہ خالی ایک ہسٹری اور تاریخ نہیں ہے، یہ خالی ہمارے آج کل روزانہ کے معاملات میں ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن یا رول ماڈل نہیں ہے، یہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ آخری امام کے موقع پر وہ ساری چیزوں کی ہم کو ضرورت پڑے گی۔ آخری امام کے موقع سے مراد ہے وقت ظہور۔ اور میں نے اس حوالے سے کافی باتیں کی ہیں جس کا اختتام، اس تمہید کا اختتام اسے ایک خطاب پہ کر دیتا ہوں۔ امام کا ٹائٹل، زمانے کا امام ہے نا، ان کے بہت سارے القاب ہیں، ایک لقب وہ ہے صاحب الدعوت النبویہ، وہ پورا ایک سلسلہ ہے جس میں تمام ائمہ کی خصوصیات آخری امام میں جمع ہیں، تمام ائمہ نہیں بلکہ تمام معصومین، لیکن آغاز ہوتا ہے کہ نبی کی طرح سے دعوت دین دینے والے ہیں۔ تو یہ اور ہم کو پیغام مل گیا کہ نبی کو سمجھو، نبی کی دعوت کو سمجھو، نبی کے طریقے کو سمجھو۔ اب اس میں قرآن کی آیت آ گئی، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے جس کا میں نے اب تک ترجمہ نہیں کیا، اور غالباً ترجمے کے بعد کسی بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو اپنی جگہ خود مکمل پیغام ہے، مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہی جو میں خطرہ بتا رہا ہوں کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو ایک شخصیت کو مانتے ہی نہیں، اس کے آنے کے بعد پھر مانیں گے اور کلمہ پڑھیں گے، ان کا معاملہ ہمارے معاملے سے الگ ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو پہلے سے مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور بعد میں بگڑ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو یہ قرآن اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا، یہ ابو جہل اور ابو لہب اور ولید اور عتبہ اور شیبہ کا تذکرہ نہیں، جو پہلے دن سے رسول کو نہیں مانتے، بلکہ عتبہ اور شیبہ کو چھوڑی، یہ سلمان فارسی اور ابی ذر غفاری اور بلال حبشی جیسوں کا تذکرہ بھی نہیں، کہ جنہوں نے بعد میں ہدایت کو حاصل کیا۔ سلمان کے بارے میں بعض روایتوں میں ہے کہ وہ انبیاء کے وصی تھے، اب تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، آج جملہ کہہ دینا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی کنٹروورسی نہ کھڑی ہو جائے۔ تو بہرحال یہ آیت ان کے بارے میں جو پیغمبر کو تسلیم کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں، اور پھر اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو پیغمبر کو بار بار اپنے شہر میں دعوت دے کے بلا بھی رہے ہیں، جیسے ہم لوگ بلا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا سورہ جمعہ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ والے لوگ جب تجارت کو دیکھتے ہیں، بہت ہی سلینگ لفظ جو ممبر کے لیے مناسب نہیں، لیکن بہرحال استعمال کر رہا ہوں کہ جب وہ مال پانی کا مسئلہ آتا اور لہوا یا کہیں کھیل تماشے ہو رہے ہیں، انفضوا الیہا، تجھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے ممبر سے بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، بلکہ بھاگ جانے کے حوالے سے سب سے زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو میدان جہاد سے بھاگتے ہیں، اور قرآن اس سے پہلے تذکرہ کر رہا ہے کہ جو مصلی نماز سے بھاگتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور کیوں بھاگتے ہیں؟ قرآن اس کی وجہ بتا رہا، جب پیسے کا معاملہ آتا ہے اللہ رسول اس وقت تک ٹھیک ہیں جب تک کہ وہ ہمارے پیسے میں کوئی انٹرفیئرنس اور مداخلت نہ کرے۔ اگر وہ ہم سے خمس مانگ لیں، اگر وہ ہم سے زکوٰۃ مانگ لیں، اگر وہ ہم سے رد مظالم مانگ لیں، اگر وہ ہم سے کہیں کہ اپنا جاب چھوڑ دو کیونکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اگر وہ کہیں کہ اپنا یہ والا بزنس بند کر دو کیونکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، وہ وہاں پہ نہیں،
جیسے ہم علماء سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا کام ہے مسئلے مسائل بتانا، وضو غسل، بس وہی بتائیے، یہ چیزیں ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں. یہ جملہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا کہ مولانا یہ چیزیں ہم آپ سے بہتر سمجھتے ہیں. تو خیر، قرآن نے کہا ایمان لانے کے بعد پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگنے والوں کا پہلا گروہ، تم تو دوسرے گروہ پر سارا وقت لگا رہے ہو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن پہلا گروہ وہ نہیں تھا. پہلا گروہ تھا جو پیسے کی خاطر رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے. وَلَهْوَ، اور پیسہ بھی نہیں، کھیل تماشا، کہیں کھیل ہو رہا ہے، کہیں تماشا ہو رہا ہے، کہیں ریسنگ ہو رہی ہے، کہیں کوئی میچ ہو رہا ہے، اور وہ ایک مرتبہ بھاگ گئے. قرآن کا لفظ ہے لنفذ وَتَرَكُوكَ کا قائمہ، اور قرآن نے وہی منظر پیش کیا جو میدان احد کا منظر ہے. کہا تَرَكُوكَ کا قائمہ، تجھے اکیلا نماز میں کھڑا چھوڑ کے چلے گئے. جیسے میدان احد میں اکیلے اللہ کے رسول تھے، اسی طرح مسجد نبوی میں اکیلے اللہ کے رسول ہیں. وہاں بھی ایک مولا تھے رسول کے ساتھ، یہاں بھی مولا ہیں، لیکن پیغام چونکہ عام مومنوں کو دیا جا رہا ہے، اس لیے میں علی کے اس کارنامے کی جانب نہیں جا رہا جو ہر مومن جانتا ہے میدان جہاد کی حد تک. لیکن نمازوں میں بھی یہی. چنانچہ آپ میں سے اگر کوئی آدمی حج یا عمرے پہ گیا، اور گئے بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ زیارت کے حوالے سے اب یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی مجمع سے کہ اگر آپ میں سے کوئی زیارت کے لیے گیا، اب تو کہنا پڑتا ہے کتنی مرتبہ گئے ہیں، لیکن حج اور عمرہ اس میں بعض اوقات پوچھنا پڑتا ہے اگر آپ میں سے کوئی حج اور عمرے کے لیے گیا اور گئے، یہ تو خالی ایک انداز تھا تقریر کا. تو ان عبادتوں کے درمیان حج اور عمرہ، اس کے درمیان ایک اس مسجد کی بھی ہمیں زیارت کرائی جاتی ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین. چلیں، اصل نام ذو قبلتین ہے، لیکن شارٹ کر کے دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے. یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ قبلہ چینج ہوا ہے. اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی جانب، جو اصل لفظ ہے بیت المقدس، لیکن چلیں مرچ کھانے والے ہر لفظ کو گاڑھا کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی ہم گاڑھا کر کے وہی کہیں جو آپ کے ہاں رائج ہے، بیت المقدس. وہاں قبلہ تھا، چینج ہو کے کعبہ ہوا، ہر ایک کو پتا. لیکن یہ بھی تو بتایا جاتا ہے، مجلسوں میں بھی بعض اوقات بیان ہوتا ہے، کیونکہ واقعہ وہاں گئے بغیر بھی سمجھ میں آتا ہے. کئی واقعات ایسے ہیں مدینے کے جو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ خود وہاں جا کے زیارت نہ کریں، لیکن یہ تو سمجھ میں آتا. تو ساتھ میں یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ جب اللہ کے رسول نے قبلہ بدلا تو ایسا تو نہیں تھا نا کہ تھوڑا سا دائیں ہو گئے، تھوڑا سا بائیں ہو گئے، یا لیفٹ پہ چلے گئے یا رائٹ پہ چلے گئے ہو، تو بالکل گھومنا پڑا کہ اگر کعبہ ادھر ہے تو بیت المقدس ادھر. تو باقی سارے لوگ، ابھی بالکل ابتدا ہے اسلام کی، 17 مہینے ہوئے ہیں پیغمبر کو مدینے میں آئے ہوئے، 1.5 سال بھی پورا نہیں ہوا. تو ابھی وہ منافقین کی وہ طاقت نہیں بنی. چنانچہ وہ جو نماز پڑھنے والے وہ کنفیوز ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہمیں کرنا کیا. صرف مولا تھے کہ جیسے ہی پیغمبر نے اپنا رخ بدلا، میرے مولا نے بھی اپنا رخ بدلا. اسی لیے مولا کا ایک لقب ہے المصلی الی القبلتین، ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے رسول کی پیروی کرنے والا. یہ لقب ہی اسی لیے ہے کہ باقی لوگ جو تھے وہ تو کھڑے رہے کہ بھئی قبلہ تو اس طرف ہے، اب رسول ادھر ہو گئے ہیں، شاید کوئی وجہ ہو، شاید کوئی مجبوری ہو، شاید کوئی بیماری ہو، شاید کوئی اور مسئلہ ہو. ایسے لوگ بھی تھے، ہیں اور رہیں گے کہ شاید رسول بھول گئے، تو اس لیے وہ ابھی کنفیوز ہیں کہ ہمیں کیا کرنا. فقہی مسئلہ اب ہو گیا سنجیدہ مسئلہ. آپ کسی امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح تو نہیں نماز پڑھ سکتے کہ منہ اٹھا کے آپ چلے گئے. آپ کو اس امام جماعت پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، جس کو ہم شرعی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کی عدالت آپ کے نزدیک ثابت ہونا چاہیے. آپ اگر عدالت ثابت نہیں ہے، یعنی آپ اس کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ عادل ہے کہ عادل نہیں ہے، تو آپ نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے، کم از کم اپنے امام کے پیچھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. ٹرسٹ، عدالت بہت بڑا لفظ ہے، معمولی لفظ نہیں ہے. یعنی ایک جملے میں اگر جب عدالت کی میں تعریف کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تو سوائے معصوم کے اور کوئی ہوگا نہیں.
عادل کہتے ہیں جو نہ کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہو نہ کوئی بڑا گناہ کرتا ہو. یہ تعریف ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ تو نمازیں بالکل غلط ہیں کہ آپ وضو خانے میں وضو کرتے ہوئے اس پیش نماز کی برائی بھی کر رہے ہیں, غیبت بھی کر رہے ہیں, اس کو کم بخت بھی قرار دے رہے ہیں, اور اسی کے پیچھے جا کے ابھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب وہ عالم کی برائی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں. صحیح غلط الٹی سیدھی جہاں جیسا دل چاہے بس پڑھ دو, نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جو آج کا موضوع بننے والا ہے آگے چل کے. خیر, تو خلاصہ یہ نکلا, پورا بھروسہ عادل. آپ جانتے ہیں کہ نہیں کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے نہ بڑا گناہ کرتا, لیکن وہ حالت نماز میں کوئی غلطی کر بیٹھے, وہ تو غلطی کر سکتا ہے نا, وہ تو معصوم نہیں. آپ نہ نماز توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی غلطی کی پیروی کر سکتے ہیں. آپ ٹھہر جائیے, سوائے اس کے کہ نماز کے واجب رکنی میں غلطی کرے تو اب تو مسئلے سے مسئلہ جو لوگ آ گئے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے یا اللہ ہم کہاں پھنس گئے آج کے دن. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کی غلطی میں آپ پیروی نہیں کریں گے, چھوڑیں گے بھی نہیں اس کو, اپنی جگہ رک جائیں گے. مثلا اس نے 2 سجدوں کے بدلے 3 سجدے کر لیے بھولے سے, ایک سجدہ بڑھا دیا. اب آپ تیسرا سجدہ نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ وہ جب کر رہا ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ تیسرا سجدہ کرنا. وہ امام جماعت ہے, وہ امام معصوم نہیں ہے, چنانچہ اپنے آپ کو روک لیں. نماز بھی نہیں توڑیں گے, روک لیں گے. جب وہ غلط عمل کر لے تب اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کنٹینیو ہو جائیے. اور یہ 3 سجدوں والی غلطی, یا اس نے بجائے 3 کے 2 ایک ہی سجدہ کیا اور وہ کھڑا ہو گیا بحول اللہ وقوت ہی کہتا ہوا, آپ نہیں کھڑے ہوں گے, آپ کو اپنا دوسرا سجدہ کر کے پھر اس کے ساتھ دینا. تو اب جن کے پاس رسالت کا بھی یہی تصور و معرفت ہے کہ پیغمبر بھول بھی سکتے ہیں, غلطی بھی کر سکتے ہیں, تو وہ اسی مسئلے پر کہ انہوں نے شاید غلطی سے اپنا رخ پھیر لیا, ہم ٹھہر جاتے ہیں, انتظار کرتے. صرف مولا واحد شخصیت تھے اس مجمع کے اندر. اچھا, بہت بڑا مجمع نہیں تھا, کیونکہ ابھی تو اسلام کو نہ صرف یہ کہ 17 مہینے ہوئے تھے مدینے میں, بلکہ یہ واقعہ تو مسجد النبوی میں پیش نہیں آیا. پیغمبر شہر کے باہر کسی عورت کو اس کے بیٹے کی موت پر پرسہ دینے گئے تھے. چھوٹا سا ایک قبیلہ ہے جو مدینے کے باہر رہتا. تو خلاصہ یہ کہ صرف مولا تھے جنہوں نے نہ میدان جہاد میں کبھی پیغمبر کو اکیلا چھوڑا, نہ مصلی نماز پہ کبھی رسول کو اکیلا چھوڑا. لیکن قرآن نے سورہ آل عمران میں میدان احد میں بھی فرار ہونے والوں کا تذکرہ کیا, وہ آپ بہت سنتے ہیں, اور سورہ جمعہ میں بھی فرار ہونے والوں کا تذکرہ کیا, یہ بہت کم آپ سنتے ہیں. جہاں نماز جمعہ میں یہ نماز ظہر میں سورہ جمعہ پڑھا جائے وہاں آپ مجبوراً سن لیں آیت کہ پیش نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کہاں جائیں گے. لیکن ویسے اتنا ممبروں پہ ذکر نہیں ہوتا کہ رسول کو چھوڑنے والے خالی میدان احد میں نہیں تھے. رسول کو چھوڑنے والے وہ بھی تھے کہ اگر کھیل تماشا شروع ہوگا, پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں, یہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, پھر بھی نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. قرآن نے کہا ترکو کا تجھے ترک کر دیتے ہیں قائمہ, جبکہ تو حالت قیام میں. جو نماز کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے نا, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیمو, اقامہ, قائمہ, سب ایک. اچھا, اس کے بعد قرآن نے یہاں پہ ایک پیغام دیا, اور اس کے اندر بھی ایک بہت حسین تفسیری نقطہ ہے جس کی جانب میں اس وقت نہیں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ آج تو میرا پکا ارادہ تھا اور اب تک ہے کہ اصل موضوع پہ بات شروع تو کر دی جائے نا. تو صرف آیت کا ترجمہ, قرآن کہہ رہا وما عند اللہ خیر من اللغو ومن التجارہ, جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے اس کھیل تماشے سے بہتر. تمہیں نہیں پتا تم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو. یہ تم نماز چھوڑ کے جا رہے ہو نا, ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہے کہ ہم نماز قضا نہیں کر رہے ہیں. اب یہ اول وقت پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے نا, ابھی ہم جا کے اپنا وہ کام کر کے آئیں گے, تھوڑی دیر سے نماز پڑھ لیں گے. اکثر نہیں ہوتا آپ کی زندگی کے اندر کہ آپ بے نمازی نہیں, آپ نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں, آپ مثلا مسجد کے امام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں, آ کے 2 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے. اب یہ والی نماز اور پیغمبر جو نماز پڑھائیں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ جو نماز تم نے پڑھ لی, نماز قضا نہیں ہونے دی, 2 گھنٹے کے بعد پڑھ لی. یا اگر آج کی زبان میں بات کروں نا تو 15 اوور کے بعد پڑھ لی نماز, مثلا ابھی پڑھنا تھی, ابھی نہیں پڑھی 15, لیکن پڑھ لی قضا ہونے سے پہلے. تو اب اس کے اندر قرآن کہہ رہا ہے لیکن تمہیں نہیں پتا
تم نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر دیا ہے، تم نے کتنا ثواب، فضیلت، برکتیں، جو نماز کے فائدے ہیں، جو تھوڑا سا ذکر آنے والا ہے مجلس میں، کتنا کیا چیز تم نے کھو دی، تمہیں نہیں معلوم. خیر من وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ تمہیں دینے والا تھا، خیر من اللہ، وہ اس کھیل تماشے سے بھی اچھا، وہ تجارت سے بھی اچھا. سکون کی دو قسمیں دونوں قرآن کی اس آیت میں جمع ہو گئی. ایک سکون ہوتا ہے مادی اور جسمانی سکون، اچھا مکان، اچھی گاڑی، مثلا گھر میں ہر سہولت. یہاں تو ہر ایک کے یہاں ہر جگہ ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، چاہے ٹوائلٹ میں بھی ہوتے ہوں گے ایئر کنڈیشن. ایک میرا اندازہ سا ہے کہ ہر جگہ اب اتنی کامن چیز، لیکن پاکستان کے حالات کے اعتبار سے، انڈیا کے حالات کے اعتبار سے ابھی بھی وہاں پہ چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں یہ کیاشی ہوگی تو یہ سہولت. آئی فون ایک سہولت، مثلا اچھی سے اچھی چیز، یہ سہولت ہے. یہ ہے جسم کو آرام پہنچانے والی. اور ایک ہوتا ہے جسم کو آرام نہیں ملتا مگر روح کو آرام ملتا. وہ روحانی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ دنیاوی بات کر رہا ہوں. کہ آپ نے کوئی جسم، مثلا جیسے کوئی اچھا، اب یہ ممبر پہ مثال شاید اچھی نہ ہو، وہ بہت ہی اچھا آپ نے ڈرامہ دیکھا، بہت خوش ہو گئے آپ. وہ بہت ہی اچھا کامیڈی شو آپ نے دیکھا، آپ چہرے پہ ہنسی آ گئی مثلا. اب یہ کون سی آپ کو اس وقت یہاں پہ سہولت مل رہی ہے؟ جسمانی نہیں مل رہی ہے، یہ روح، وہ اسلام والا روح کا تصور نہیں ہے، یہ ایک روحانی خوشی آپ کو مل رہی ہے. کیونکہ ہمارا جو موضوع آگے بڑھ رہا ہے نا، اس میں ایک چیز آئے گی. کسی پہ ظلم کے دو طریقے ہیں، ایک فزیکل ٹارچر، ایک مینٹل ٹارچر. اور شاید سمجھدار لوگوں نے بھانپ لیا ہو کہ اس سے میں کدھر جاؤں گا. ایک ہے اپنی بیوی کو مارنا، یہ ہے فزیکل ٹارچر. ایک ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں لگایا لیکن اتنے تانے دی اور اتنی باتیں سنائی اپنی زبان کے ذریعے سے کہ آپ جی ہم نے تو انگلی بھی نہیں لگائی اس کو. یہ ہوتا ہے مینٹل ٹارچر. یہ آگے چل کے آئے گا، اب تھوڑا سا تو جھلک دکھا دی میں نے اپنے آنے والے موضوع کی. تو اب دو چیزیں، کچھ چیزوں سے آپ کے جسم کو آرام ملتا ہے، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا فون، اچھا کمپیوٹر، اچھے جو کچھ بھی چیزیں ہوں. اور کچھ چیزوں سے آپ کو روحانی قسم کا ایک سکون ملتا ہے، چاہے جسمانی تکلیف ہو. ساری رات جا کے میچ دیکھ رہے ہیں، جسمانی تکلیف ہے لیکن ایک خوشی، ایک جیسے فلموں میں، جیسے نعوذ باللہ مثلا کچھ لوگوں کو گانے میں، کچھ لوگوں کو شراب میں جسمانی تو نقصان ہوتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. قرآن نے یہاں پہ یہ دو چیزیں ایسی بتائیں کہ دونوں کا کہا کہ قل ما عند اللہ ہے، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللغو و من التجارہ. تجارت یعنی جسمانی جو تمہاری سہولتیں، لہو و لعب، کھیل و تماشا جس سے تمہاری روح خوش ہوتی ہے. دونوں چیزیں جو اللہ کے پاس ہیں، جو اللہ تمہیں دے گا، وہ اس کھیل سے بھی بہتر ہے، وہ اس تجارت سے بھی بہتر ہے. وہ تمہیں جسمانی آرام بھی زیادہ پہنچائیں گی، وہ تمہیں روحانی آرام بھی زیادہ پہنچائیں گی. واللہ خیر الرازقین. اب یہ آیت میں دو چیزیں آئیں، دونوں جیسا میں نے کہا دو بالکل مختلف پیغام دیے، دونوں بہت اہم. اور جو تفسیری نقطہ تھا وہ صرف ایک جملہ، ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی، جو اب گنجائش نہیں ہے. 40 کے چہلم کو 40 یا چہلم کے عشرے کو تقریباً آدھا وقت ہو رہا ہے، تو موضوع پہ آنا تو ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ اگر کبھی قرآن میں ایک پیغام آ رہا ہو اور پھر بعد میں اس پیغام کی ترتیب کو اللہ بدل دے، تو ترتیب بدلنے کا بھی کوئی نہ کوئی اس کے اندر بھی کوئی پیغام ہوتا. حضرت ابراہیم جن کا ابھی تذکرہ شروع ہونے والا، حضرت ابراہیم دعا مانگی، بہت ہی مشہور دعا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ ابراہیم کی دعا ہے جو قرآن میں آئی. اور اس کے اختتام پر یہ ہے کہ اے اللہ ان لوگوں میں ایسا رسول بھیج جو ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کے نفس کو پاک کرے. مگر ابراہیم کی دعا یہ تھی کتاب کی تعلیم دے اور نفس کو پاک کرے. مگر جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی اور رسول بھیجا، ترتیب بدل دی. اب میں زیادہ آیتیں تلاوت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر مجلس کا وقت کم ہوتا ہے. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. ابراہیم نے کہا تھا وہ کتاب کی تعلیم دی اور نفس کو پاک کرے.
خدا نے کہا ہم نے وہ رسول بھیجا ہے جو نفس کو پاک کرتا ہے پھر کتاب کی تعلیم دیتا ہے. ترتیب بدل دی. ابراہیم نے پہلے علم اور پھر نفس کی پاکیزگی مانگی. خدا نے کہا نہیں، نفس پہلے پاک ہو پھر علم دیا جائے گا. کیونکہ اگر علم ملے اور نفس ابھی پاک نہ ہوا ہو، اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ والدین نے بچے کو داخل کرایا، خاص طور پر دیہاتوں چھوٹوں، وہ پرائمری کے بعد بھاگ گیا، یا یہ کہ وہ سیکنڈری کے بعد بھاگ گیا، کالج میں گیا ہی نہیں، جو آدھا چھوڑ کے بھاگنے والے. تو خدا نے کہا کہ ابراہیم تمہاری دعا یہ کہ پہلے ان کو علم دیا جائے پھر نفس پاک کیا جائے. تو اگر انہوں نے آدھا کورس کیا، علم لے کے بھاگ گئے اور نفس ان کا بھی پاک نہیں، تو یہ علم ان کے لیے اتنا خطرناک بنے گا کہ سب سے بڑا عبادت گزار شیطان بن جائے گا. علم تھا، نفس پاک نہیں تھا، تو پہلے ہم ان کے نفس کو پاک کریں گے، اس کے بعد ان کو علم دیں گے تاکہ یہ اپنے علم کو جائز کاموں میں استعمال کرے. دیکھیں ترتیب بدلی ہے. دعا ابراہیم کی اللہ نے قبول کی ہے، اور ابراہیم سے زیادہ دعا قبول کس کی ہوگی؟ چاہردہ معصومین کے بعد کائنات کے سب سے افضل انسان ہے، لیکن ترتیب بدل. کہا پہلے نفس کو پاک کراؤ، اس کے بعد ان کو علم دو. خطرناک ہتھیار ہے علم، بہت خطرناک ہتھیار ہے. کون سا علم؟ علم کتاب. جو سلیمان نبی کے وزیر اعظم کو ذرا سا علم تھا کتاب کا، تو آپ نے دیکھا نا کہ وہ کیسے معجزہ دکھا رہا ہے کہ اگر ان کا نفس پاک کیے بغیر ان کو علم دے دیا گیا. تو اب یہ ترتیب بدلی. میرا موضوع ابراہیم کا یہ والا واقعہ نہیں، دوسرا واقعہ جو ابھی آگے شروع ہوگا، لیکن موضوع ہے کہ ترتیب. اب وہاں پہ قرآن کریم نے بتایا کہ لوگ رسول کو چھوڑ کے کیوں بھاگے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. ترتیب دیکھیے، اتنی عربی تو آپ کو آ گئی ہوگی نا کہ جب تجارت ہوتی ہے یا کھیل تماشا، یہ تاریخ میں یہ ترتیب آئی ہے. لیکن خدا نے جب فائدے بتائے تو کہا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. ترتیب بدل دی. کھیل تماشے کو پہلے لے کے آ گئے، تجارت کو بعد میں لے کے آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تجارت کی خاطر اگر میں آپ کو شوق نہیں دلا رہا ہوں، انکریج نہیں کر رہا ہوں، تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، لیکن تجارت کی خاطر اگر آپ بھاگیں، آپ نہیں، یہ تو ایک انداز ہوتا ہے، ورنہ آپ تو نہیں، آپ تو آئے ہیں، بھاگنے والے تو آئے نہیں. خیر، تو خلاصہ یہ کہ تجارت کی خاطر اگر انسان چھوڑ کے جائے تو سمجھ میں آتا ہے کچھ مل رہا. کھیل کی خاطر اگر چھوڑ کے جا رہا، یہاں تو کچھ مل بھی نہیں رہا ہے، صرف چند لمحوں کا ذرا سا ایک سکون. بھئی اگر 2 اوور آپ سے مس ہو گئے تو آپ کے کیا نقصان ہوا؟ لیکن اگر 2 کسٹمر آپ کی دکان سے واپس چلے گئے صرف اس لیے کہ آپ کی نماز قضا ہو رہی تھی، آپ نے کہا نماز بچانا، تو ٹھیک ہے، بہت بڑا آپ نے جہاد کیا، لیکن نقصان تو ہوا ہے نا آپ کا کچھ. کھیل تماشے میں تو کوئی نقصان نہیں. اور آج کی دنیا میں دیکھیے، جو بات میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے میں نے کہا کہ میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر کسی کو ٹارگٹ کر کے کہتا نا تو یا کل کی مجلس میں کہتا یا آنے والے کل کی مجلس میں کہتا، جو ہیں ہی نہیں وہاں ان کے بارے میں کیا کہا جائے. لیکن بات ہو رہی ہے عام طور پہ، کیونکہ ظہور امام کی ایک یقینی نشانی یہ کھیل تماشے، آج یہ کل وہ پرسوں وہ، میں لسٹ گنانا شروع کر دوں تو وہ اتنے سارے سال میں کھیل تماشے نکل آئیں گے. وہ میں اسی لیے کسی خاص ٹورنامنٹ یا کھیل کی جانب اشارہ نہیں کر رہا، کام سی بات کر رہا ہوں. قرآن نے کہا تجارت کی وجہ سے جو رسول کو چھوڑ کے گیا، پھر بھی ذرا سی اس کو رعایت دینے کو دل چاہتا ہے. یہ صرف انداز بیان ہے. لیکن جو کھیل تماشے کی خاطر، اور کھیل تماشا بھی آج کے ہوتے ہیں، تو میں تو ان کی عجیب کیفیت دیکھتا ہوں. دعا کے لیے ہاتھ بلند ہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، فق ہو چکا ہے چہرہ، بعض اوقات آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے دیکھا نہیں جا رہا، صرف بتا دو کہ کیا ہو رہا ہے، پھر بھی دیکھ رہے ہیں، جو آدھے گھنٹے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں جب اطمینان کے ساتھ پتا ہے کہ ہونے والا کیا ہے. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، اور اچھی عادت ہے، کہ کوئی ناول پڑھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں، پہلے اینڈ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ شروع دیکھتے ہیں، پہلے سے پتا چل جائے کیا ہوگا. تو خیر، خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ملتا ملاتا کچھ نہیں، صرف کچھ دیر کا ٹائم پاس، جس کو اسلام برا نہیں کہتا ہے، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. لیکن جب ٹکراؤ رسالت اور امامت سے ہو، یعنی ٹکراؤ جب دین سے ہو، ٹکراؤ جب شریعت سے ہو،
تب یہ آیت نازل ہوتی ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور دیکھیے دو خرابیاں بتا رہا ہے نا قرآن، ترتیب بدل دی، کہا پہلے وہ خرابی بتاؤ جس میں تمہیں کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، پھر وہ خرابی جس میں بہرحال اگر دین ہاتھ سے نکلا دنیا تو ملی نا، کچھ تو ملا، اور پھر اسی لیے اللہ نے آخری اعلان کیا واللہ خیر الرازقین، جہاں پیسے کا مسئلہ آیا اطمینان رکھو اللہ بہترین رزق دینے والا، کھیل تماشے کے لیے اللہ نے نہیں کہا اللہ بہترین کھیل کا انتظام کرنے والا، کہ وہ تو بالکل فضول بات تھی، کچھ فضول باتیں بھی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اجازت الگ چیز ہوتی ہے، جب وہ آگے بڑھتی ہے تو ہمارا موضوع بن جاتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اگلی منزل پہ جا کے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ اب آئیں گے، اب آئے گا اس کے حوالے سے کچھ واقعات کا سلسلہ، لیکن آدھی مجلس کا وقت ختم ہو گیا تو جلدی سے میں ایک اور بات کہہ دوں، پھر ان دونوں کو کنیکٹ کر کے کل زیادہ آرام سے موضوع آگے بڑھے گا۔ اب یہاں پہ رکی، ایک جملہ میں نے مجلس کے شروع میں بار بار کہا، اور چونکہ روزانہ کی طرح آج بھی مجلس کے شروع میں مومنین ذرا کم ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آتے ہیں، تو وہ جملہ دوہرا دو۔ قرآن کریم نے دو قسم کے بھاگنے والوں کا تذکرہ کیا۔ ہمارا موضوع ایمان کیسے بچاؤ، تو پہلے یہ ہے کہ ایمان کیسے جاتا، پھر ہے کہ اس کو بچائیں کیسے روک لیں۔ تو ایمان کیسے جاتا ہے، اس میں دو باتیں آ رہی ہیں۔ قرآن نے بھاگنے کے حوالے سے دو قسم کا تذکرہ، یہ مجلس کے شروع میں جملہ آیا، آپ لوگوں سے معذرت جو شروع مجلس سے بیٹھے ہیں۔ ایک میدان احد، غزوہ حنین، مختلف جنگیں، اور ایک مصلی نماز سے بھاگنے والے، دونوں کا تذکرہ قرآن میں۔ بلکہ اگر یہ جملہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ نماز سے بھاگنے والے اللہ کی نگاہ میں اتنے برے ہیں کہ ہر جمعے کو وہ ہم کو یاد دلائے جاتے ہیں۔ میدان احد کے واقعات ممبر پر آتے ہیں، لیکن آپ ویسے کہیں قرآن کی تلاوت کے اندر سورہ آل عمران کسی نماز میں آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، مگر یہ جو نماز سے بھاگیں ان کا ہر جمعے کے دن آپ کو یاد دلایا جاتا، یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو۔ اس لیے کہ مومن میدان جہاد سے نہیں بھاگے گا، جہاد جب ہوگا امام کی قیادت میں ہوگا نا، مومن امام کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، لیکن نماز چھوڑ کے جا سکتا، اور جا رہے ہیں۔ اب پہلی بات یاد رکھی کہ میں نے یہاں پہ ایک بات کہی، یہ پہلی بات کیوں کہہ رہا ہوں، ابھی جو بات کہی وہ یہ کہی کہ ایمان کو خطرہ کس چیز سے، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع ایمان بچاؤ کیسے۔ پہلی بات، ایمان بچانے کے لیے آج بھی وہی دوا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، جو آج سے 4000 سال پہلے تھی، جو آج سے 4 لاکھ سال پہلے تھی۔ مختلف بیماریاں، مختلف خرابیاں، دنیا ترقی کر رہی ہے۔ جو پہلے علاج ہوتا تھا اب نیا علاج آ جاتا، جو پہلے طریقے ہوتے تھے نئے طریقے آ جاتے ہیں۔ خالی بیماری کی بات نہیں، کسی بھی چیز کو بچانے کا طریقہ، کوئی مشینری ہو اس کو آپ کو خراب ہونے سے بچانا ہے، نئے نئے طریقے آتے ہیں۔ کوئی فرنیچر ہو اس کو خراب ہونے سے بچانا ہے، نئے نئے طریقے آتے ہیں۔ کوئی مکان ہو اس کو خراب ہونے سے بچانا، انگلینڈ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے ہر سال، تو اس کے نئے نئے طریقے آتے ہیں۔ لیکن ایمان بچانے کے لیے جو پہلا اور سب سے اہم طریقہ ہے وہ آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، جو 4000 سال پہلے تھا، جو شاید 4 لاکھ سال پہلے تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے نجات کا آج بھی وہی راستہ ہے جو 4 لاکھ سال پہلے تھا، محمد و آل محمد سے وابستگی اختیار کرنا اور ان کی محبت دل میں رکھنا۔ دنیا کتنی ہی بدل جائے نجات تو اسی سے ملے گی۔ مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینت نوح، یعنی جو نوح کے زمانے میں بچاؤ کا طریقہ تھا وہی طریقہ آج بھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اسی طرح ایمان کو بچانے کا پہلے بھی ایک ہی طریقہ تھا، آج بھی ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کا نام ہے نماز۔ یہ ذکر لوگوں کو بہت بھاری لگتا ہے، لیکن الحمدللہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں آنے والا مجمع نہ صرف یہ ہے کہ وہ ذکر سن لیتا ہے، بلکہ کبھی کبھار بلکہ اکثر اوقات پسند بھی کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ آج مولانا نے تو وہ KG کے بچوں والی بات بتا کے ہم کو رخصت کر دیا، ہم کتنے سنسنی خیز مراحل کو چھوڑ کے آئے تھے۔ اچھا، میں مجلس نماز پہ نہیں پڑھ رہا ہوں،
کیونکہ نماز اتنا ایک مشہور، اور ابھی تک بھی جو آدھی مجلس ہوئی کہ خطرہ کیا ہے وہ بھی ہے نماز چھوڑ کے جانا، بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، کووڈ سے بچاؤ، ویکسین لگاؤ، یہی ہے نا، ویکسین لگاؤ۔ حتیٰ یہ کہ جو لوگ کسی وجہ سے اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے وہ بھی مجبور ہیں یہ لگانے پہ، میں تو اتفاق بھی کرتا ہوں، اور اپنے شہر میں شاید سب سے پہلا تھا جس نے کہا وہ ساری نان سینس باتیں چھوڑے، لگائیے اس کو۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے، کووڈ سے بچاؤ کا ویکسین لگاؤ، پولیو سے بچاؤ کا بچوں کو قطرے پلاؤ، فلو سے بچاؤ کا اس کا شاٹ لو، اور ایمان بچاؤ نماز کو قائم کرو۔ نماز میں کوئی کمپرومائز نہ کرنا، یہ ایمان بچانے کے لیے بھی اہم ترین چیز ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو ایک جملہ ہے نا، یہ نادانی کا جملہ ہے کہ امامت اصول دین میں، نماز فروع دین میں۔ یقیناً نماز امامت کے مقابلے میں اہمیت نہیں رکھتی ہے، لیکن امامت اور نماز اتنا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں امامت آئے گی وہاں نماز خود بخود آئے گی، جہاں صحیح نماز ہوگی وہ بھی، وہاں بھی تو مسئلہ ہے نا کہ صحیح نماز، تو وہاں امامت بھی ہوگی۔ تین چھوٹی باتیں سنیے تاکہ یہ جو ایک غلط فہمی، اجی مولانا نے تو آج نماز کی بات کر دی تو یہ تو اہل بیت کی محبت میں کمی کر دی، اور انڈیا پاکستان کے کچھ علاقوں میں تو لیبل لگ گیا کہ مقصر۔ کس بات کے مقصر ہے؟ کون سے فضائل اہل بیت میں کوئی اعتراض کیا، کوئی شک پیدا کیا؟ صرف یہی تو کہا کہ نماز پڑھو۔ نماز اور یہ کیسے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں؟ اور پھر اس کے اندر جملہ تیسری مرتبہ دوہرا رہا ہوں، ایمان بچانے کے لیے بہت سی چیزیں اختیار کرنا۔ اہم ترین چیز جو ہے نا وہ نماز بھی نہیں، دوسری ہے، وہ نماز کے حوالے سے آپ سمجھیں گے کل۔ آج ارادہ تھا لیکن اب آج وقت نظر نہیں آ رہا، تو ابھی پہلے یہ بات پوری ہو جائے۔ تین چھوٹی باتیں۔ امام معصوم کی حدیث ہے معانی والاخبار میں شیخ صدوق نے یہ حدیث نقل کی۔ اس کتاب میں معتبر حدیثیں بھی ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی، لیکن کتاب بہت اچھی کتاب ہے، اردو ترجمہ ہو چکا۔ معانی والاخبار یعنی یہ ڈکشنری ہے، یہ کتاب جو ہے جو اردو میں بھی ترجمہ ہے، شیخ صدوق کی کتاب جو ہماری تاریخ کے بالکل شروع زمانے کے علماء میں سے تھے، بلکہ جو ہم عریضہ لکھتے ہیں نا 15 شعبان کو، تو ہم تو حسین ابن روح کا نام لے کے یہ عریضہ سمندر میں ڈالتے ہیں۔ شیخ صدوق کے والد کے زمانے میں حسین ابن روح خود تھے، زمانے کے امام کے تیسرے نائب خود تھے، انہوں نے عریضہ لکھ کر حسین ابن روح کو دیا۔ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، دعا کریں کہ اولاد ہو۔ امام زمانہ کی طرف سے جواب آیا اسی پرچے پر، ہم نے دعا دی ہے، تم نے ایک بیٹا مانگا، ہم 2 بیٹے تمہیں دے رہے ہیں۔ شیخ صدوق اور ان کے بھائی اس دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ خالی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، اگلا جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ جوان ہوئے، اتنے بڑے عالم بن گئے، حدیث پہ ان کو اتنی کمانڈ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ محمد ابن یعقوب کلینی سے بھی زیادہ حدیث کے ماہر ہیں۔ یہ تو خیر ہمارے آپ کے ڈسکس کرنے کا موضوع نہیں۔ جب یہ جوان ہوئے، پھر بڑھاپے میں داخل ہوئے، زمانے کے امام نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ دیکھو ابھی غیبت شروع ہوئی ہے، وہ والی غیبت کہ وہ جو 4 نائب تھے وہ بھی اب اس کے بعد 5واں نائب کوئی مقرر نہیں کیا، تو غیبت شروع ہوئی ہے، لوگ کنفیوز ہیں کہ امام ہے کہ نہیں، تم ہماری امامت پر، زمانے کا امام اپنی امامت کے لیے کہہ رہا، پورے عقیدہ امامت نہیں، ایک کتاب لکھو جس میں ان تمام اعتراضات کا جواب بھی دو اور ہماری امامت کی دلیلیں اور ہمارے وجود کی دلیلیں۔ اچھا یہ ایک پیغام تو دیا، پھر کیا کہا؟ کیونکہ تم تو پیدا ہی ہماری دعا سے ہوئے ہو، ایک خصوصی حق ہے ہمارا تمہارے اوپر، تم دنیا میں آئے ہماری وجہ سے ہو، تو یہ تمہیں کام کرنا ہے۔ شیخ نے وہ کتاب لکھی جو یہ بھی اردو ترجمہ ہے، اکمال الدین و اتمام النعمہ۔ یہ نام غدیر خم کی آیت سے نکلا، اکملت لکم دینکم، کتاب کا نام ہے اکمال الدین، واتممت علیکم نعمتی، کتاب کا نام ہے اتمام النعمہ۔ تو خیر، شیخ صدوق معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے کہ اساتذہ جو تھے جن سے انہوں نے حدیث لی، ان میں سے کچھ نے تو 11ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا تھا ڈائریکٹ،
لنک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری چیز غیبت میں ہو۔ معنی الاخبار میں نے اس کتاب کا تعارف کراتے کراتے زیادہ وقت لے لیا، لیکن اس کو ڈکشنری سمجھیے۔ یعنی اس کی ہیڈنگ اس طرح چلتی ہے، حدیثوں میں لفظ کرسی آیا، وہ آیت الکرسی، کرسی کسے کہتے ہیں؟ حدیثوں میں لفظ مثلا قبلہ آیا ہے، قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جتنی چیزیں حدیثوں میں آئی ہیں اس کے معنی اپنی طرف سے نہیں، امام کی حدیث سے، تو اس میں ایک لفظ ہے کہ امام، ایک حدیث امام فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے، یہ امام سوال کر رہے ہیں کہ جب تم اذان میں کہتے ہو حیا علی خیر العمل، اس کے معنی کیا ہے؟ اب اس حدیث کی ہیڈنگ بھی یہی ہے، حیا علی خیر العمل کا مطلب ایک عام آدمی سے پوچھئے، وہ تو ڈکشنری کھول کے کہے گا کہ حیا مانے آؤ، خیر العمل مانے بہترین عمل، حیا علی خیر العمل بہتر عمل کی جانب آؤ۔ یہ تو ہوگا ڈکشنری کے معنی۔ ڈکشنری میں آپ دیکھیں حج کسے کہتے ہیں، لکھا ہوگا ارادہ کرنا، مگر شریعت کی ڈکشنری میں ہے کہ کعبے کا ارادہ کرنا۔ صلاۃ آپ نے کھولا، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے معنی دعا کرنا، مگر یہ تو ہو گئی عربی ڈکشنری۔ اور امام سے ہم نے پوچھا کہ یہ صلاۃ کے معنی، کہا وہ رکوع و سجود کے ساتھ اس طرح سے عمل انجام، تو اس طرح ہر چیز کے معنی حی علی خیر العمل۔ امام فرماتے ہیں اس سے مراد ہے ہماری، ہم اہل بیت کی ولایت۔ حی علی خیر العمل جب کہا جاتا ہے آؤ خیر عمل کی طرف، تو مراد ہوتا ہے ہماری ولایت کی جانب آؤ۔ اب میرا ایک سوال یہ، اب میرا سوال سنیے، بہترین عمل کی طرف آؤ، اور امام نے کہا اس سے مطلب بہترین عمل سے ہماری ولایت کی طرف آؤ۔ اعلان کیا گیا آؤ ولایت علی کی طرف، آؤ ولایت علی کی طرف، ہم آ گئے۔ اب ہم کیا سمجھ کے بیٹھیں گے؟ کچھ فضائل مولا کے بیان ہوں گے، کچھ بدر و احد و خندق و خیبر کا تذکرہ کیا جائے گا، کچھ مولا کا کعبے میں ولادت سے لے کے کعبے میں بت شکنی تک کے حالات بتائے جائیں گے۔ بھئی یہی تو ہے نا، ولایت علی کی طرف آؤ، تو ہمارے ہاں تو ولایت علی کا ہی مفہوم ہے نا۔ بلایا گیا ہمیں ولایت علی پر، کس نے بلایا؟ اللہ نے، اذان اللہ کی طرف سے آئی ہے، بلایا نا ولایت علی۔ اور پھر کیا کیا گا؟ کہا نماز پڑھو۔ خداوند ہم تو آئے تھے ولایت علی کے لیے، یہ تو ہم سے کیا عمل کروا رہا؟ کہا نماز ہی تو ولایت علی ہے۔ لوگ بحث کرتے ہیں جس کا اس وقت موقع نہیں کہ جی وہ تشہد میں میرے مولا کا نام، ارے تم تو خالی ایک جملے کو سمجھ رہے ہو، مولا کہا کہ پوری نماز اول اللہ اکبر سے اختتام تک پوری نماز ہی علی ہے۔ جا کے دیکھ لیجئے، یہ حدیث معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے لکھی، اسی لیے میں نے یہ اشارہ کیا کہ میں عربی کتاب کا نام نہیں لیتا، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے جو انٹرنیٹ پہ PDF میں آپ کو اسی طرح ملے گا، معنی الاخبار یا بکس آف شیخ صدوق۔ امام کہتے ہیں کہ حی علی خیر العمل، ولایت علی کی طرف بلایا گیا اور بلا کے بھی نماز پڑھوائی گئی، کیونکہ نماز اور ولایت علی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ جہاں علی کو مولا کہنے والا ہوگا وہی نمازی ہوگا، اور جو صحیح نمازی ہے وہی علی کو مولا کہے گا۔ ایک بات، دوسری بات سنی، اور تیسری بات، اور پھر یہ کہ آج بھی، بلکہ شاید تیسری بات کا موقع نہ ملے، دوسری بات، تیسری بات کل آ جائے گی۔ دوسری بات، ابراہیم، حضرت ابراہیم کی دعائیں، یہ بہت اہم ایک موضوع ہے، میرا ایک پورا عشرہ ہے حضرت ابراہیم کی مختلف دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ ایک دعا تو آج بھی میں نے ابھی پڑھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مشہور ترین یہ قرآنی آیت ہے، لیکن یہ ابراہیم کی دعا ہے جب ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے۔ ایک یہ دعا ہے، ایک دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی ابراہیم کی دعا جو قرآن کریم میں آئی۔ ابراہیم کی ایک دعا اور سنیے، وہ دعا ہے، اس سے پہلے ابراہیم ایک واقعے کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس میں بہت اہم بات آئی ہے۔ ابراہیم ہاجرہ کو لے کے ایک ایسی زمین پہ آ رہے ہیں جہاں اس زمانے میں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں تھی، اب پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور ابراہیم کا یہ اسماعیل بڑھاپے میں، ابراہیم کو یہ اولاد ملی ہے، اس کے علاوہ ابھی اور کوئی بیٹا نہیں، اسحاق بعد میں پیدا ہوئے، صرف ایک بیٹا، کتنی دعاؤں کے بعد، وہ الگ ایک سلسلہ ہے ان دعاؤں کا۔
اور خدا نے کہا کہ بس جنگل میں جا کے, جنگل کا لفظ بھی مناسب نہیں, جنگل میں بھی ایک تصور ہے نا کہ درخت ہوتے ہیں اور جھاڑیاں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں, ایک صحرا, ڈیزرٹ, ریت ہی ریت. اچھا وہاں پہ ابراہیم آ رہے ہیں. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14, یہ 4 معصومین کا عدد ہے نا, 14 سورہ نمبر 14, اور آیتیں ہیں, کئی آیتیں, سلسلہ ہے, آیت نمبر 30 سے 40 کو چیک کر لیجیے. اب ابراہیم کہہ رہے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے خدا انی اسکنت, میں نے سکونت اور رہائش اور رہنے کا انتخاب کیا, اپنے لیے نہیں, من ذریتی, اپنی اولاد کے لیے. ابراہیم خود تو رہتے ہیں فلسطین میں نا, جہاں پہ آج بھی بیت الخلیل اور دوسرے علاقے ہیں ابراہیم کے نام سے, لیکن اپنی اولاد کے لیے, اپنے لیے نہیں, اپنے لیے تو وہاں ہوں, اپنی اولاد کے لیے انتخاب کیا ہے رہائش کے لیے. آپ لوگ صحراؤں میں محنت کر کر کے گھر والوں کو رزق حلال دینے والے, اولاد کے لیے انتخاب کرتے ہیں کینیڈا کا, اولاد کے لیے انتخاب کرتے ہیں امریکہ کا, اولاد کے لیے انتخاب کرتے ہیں یورپ کا, اولاد کے لیے انتخاب کرتے ہیں آسٹریلیا کا. آپ کا انتخاب یہی ہوتا ہے نا, بہتر سے بہتر جگہ. ہماری تو جو گزر گئی سو گزر گئی. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا میں تو باقاعدہ ایک علاقہ ہے نا ٹورنٹو کے قریب, مسز ساگا, جس کا نام ہے بیگم پورا, اس لیے کہ گلف کے رہنے والوں میں سے سب کے بچے اور بیویاں وہاں ہیں, خود وہ یہاں کام کر رہے ہیں. وہاں صرف بیگمات بھری ہوئی ہیں, سب کی بیگمات, نام ہے اس کا بیگم پورا, یعنی اتنا مشہور ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ کیوں اولاد کے لیے آدمی ہمیشہ بہتر جگہ کا انتخاب کرتا ہے. ابراہیم کیا کہہ رہے, رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, میں نے اپنی اولاد کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے جو ایسی وادی, غیر ذی زرع, جہاں زراعت, گھاس کی ایک پتی بھی نہیں. کینیڈا کا نہیں, امریکہ کا نہیں, یہ سب چیزیں حرام نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ابراہیم کا پہلے مزاج سمجھیے, اصل پیغام کیا, میں نے اپنی اولاد کے لیے ایسی وادی کا انتخاب کیا جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں. خود ابراہیم کہہ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے نا کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے زندگی میں, ہمارا تو نہیں ہے نا یہ عقیدہ. خدا کا نبی اور ایسا عظیم نبی, غلط بیانی تو نہیں کر سکتے. عند بیتک المحرم, اور انتخاب کیا اس گھر کے قریب جو قابل احترام. اسی سے ہماری وہ مجالس کا سلسلہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ ابراہیم نے نہیں بنایا, پہلے سے تھا. خود کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل احترام گھر جہاں تیرا ہے وہاں اپنی اولاد کو لے کے آ رہا ہوں. ہے گھر, وہ ایک الگ موضوع. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے ابراہیم, آپ نے آخر اپنی اولاد کو ایسی جگہ رکھنے کے لیے کیوں, یہ جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم, ہمیں کیا پتا. نہیں, ابراہیم نے اسی دعا میں بتا دیا. ابھی یہ دعا شروع نہیں ہو رہی, ابھی تو یہ ابراہیم کی تمنا. ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر گھاس کی پتی بھی نہیں. کیوں؟ لے یقیم الصلاۃ, تاکہ میری اولاد نمازی بنے. ہم ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں کے نمازی بچے وہاں جا کے شرابی بن جاتے ہیں. اور میں سب کی بات نہیں کرنا, جرنلائز, یہ تو ایک بہت ایکسٹریم کا جملہ میں نے کہا, لیکن ایسے ان علاقوں کے مذہبی اور متقی گھرانے جو وہاں لٹیا ڈوبتی دیکھی ہے, حجاب کے حوالے سے ایسی بچیاں جنہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ان کا ایک بال نامحرم نے نہیں دیکھا, اور آج اس وقت ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, وقت بہت ہو گیا. لیکن ابراہیم بتا رہے ہیں انتخاب کرو جب کسی جگہ کا اپنی اولاد کے لیے. پھر وہی جملہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا, بھائی ہماری تو گزر گئی, اب ہم کیا بڑھاپے کے اندر کیا اچھا کیا برا, ہمیں تو فکر اولاد کی. یہی ابراہیم کا نظریہ. کہہ رہے ہیں فکر اولاد کی, اس کو نمازی بنانا, اس لیے میں یہاں پہ لے کے آیا ہوں. یہ تو ابراہیم نے پہلے مقصد بتایا. اب آگے سنیے, یہی آیتوں سے ملی ہوئی آیتیں. آپ کو قرآن میں 2-3 جگہ آیتیں الگ الگ ڈھونڈنا نہیں پڑیں گے, سب سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 سے 40 پڑھ جائیے. اس کے بعد ابراہیم اب دعا مانگتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے خدا مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. اچھا, اس سے فوراً ملی ہوئی آیت
اس کے فوراً بعد ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہر ایک کو یاد ہے نا. اس سے بالکل ملی ہوئی آیت کون سی ہے؟ والدین کی فکر بعد میں کرنا. فکر کا مطلب ہے کہ اگر دنیا سے وہ چلے گئے تو ان کی مغفرت کی فکر بعد میں کرنا. جو زندہ تمہارے اولاد بیٹھی ہے پہلے اس کی فکر کرو. دیکھیں دعا کی ترتیب، میں نے اسی لیے ایک لفظ کہا کہ قرآن میں ترتیب کا بھی بہت تعلق ہوتا ہے بات کو سمجھنے میں. پہلے اولاد کے لیے دعا کی، اور کیا دعا کی؟ ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا، آئی ٹی کا ماہر بنا، کسی بڑی کمپنی کا سی او بنا. نہیں، خدا بندہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اور میرے والدین کی مغفرت فرما. والدین بعد میں آ رہے ہیں، وہ تو دنیا سے اب چلے گئے. یہ جو ہیں ابھی آپ کے سامنے، یہ ابراہیم نے کہا. اچھا، اب جو اصل بات میں کہنے والا ہوں وہ ابھی آپ کے سامنے آئی نہیں ہے، اب وہ آ رہی ہے. بس ربط مصائب اسماعیل کی پیاس سے ایسا ملے گا کہ بس پھر زیادہ تفصیل کی مصائب کی ضرورت نہیں رہے گی. بس یہ آخری جملے. ابراہیم کو اللہ نے کتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ شاید ہمارے رسول اور اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کو اتنا نہیں دیا. رتبوں پہ رتبے، رتبے پہ رتبے. یہ والا موضوع آپ مجلسوں میں سنتے ہیں. اللہ ابراہیم کا امتحان لیتا ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں، ایک رتبہ بڑھا دیتا ہے. پھر امتحان لیتا ہے، کامیاب ہوتے ہیں، ایک اور رتبہ بڑھا دیتا ہے. ابراہیم کے بہت امتحان اللہ نے لیے ہیں. یہ تو مجالس میں پڑھا جاتا ہے، یہ میرا موضوع نہیں. لیکن آپ ایک بات بتائیے، ابراہیم کو اتنی ساری چیزیں ملی، مختصر چلیں، نبوت ملی، رسالت ملی، خلت ملی، خلیل خدا قرار دیا. یہ بہت بڑا لقب ہے خلیل. سارے عہدے ملتے چلے گئے، اور آخر میں کیا ملا؟ امامت. انی جاعلک للناس اماما. دیکھ لیجئے قرآن آپ کے سامنے. یہ بچہ اگر کوئی ہوشیار ٹائپ کا بچہ بیٹھا ہے، وہ جا کے ابھی اسمارٹ فون میں چیک کر لے. جتنی چیزیں ابراہیم کو مل رہی ہیں کوئی معمولی چیزیں نہیں. میرا انداز کچھ ایسا بدتمیزی والا ہو گیا. نبوت، پھر رسالت، پھر خلت، پھر امامت. ایک سے ایک بڑا عہدہ ملتا جا رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے ابراہیم کی. ابراہیم ہر نعمت کو لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے. جیسے ہی امامت ملی فوراً ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي. خدا بندہ یہ تو اتنی بڑی نعمت تو نے دی ہے کہ یہ اپنے لیے اس پر میرا دل مطمئن نہیں ہوگا، میری اولاد کو بھی عطا فرما. نبوت کے لیے تو یہ نہیں کہا، رسالت کے لیے تو یہ نہیں کہا، خلت کے لیے تو یہ نہیں کہا، حکومت کے لیے تو یہ نہیں کہا. وہ اپنے علاقے کے حاکم بھی تھے. ملتا گیا عہدہ، لیتے گئے، ملتا گیا، لیتے گئے. جہاں امامت ملی تڑپ کے کہا امامت اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی ہے، یہ تو خالی مجھے ملے، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میری اولاد کو بھی ملنا چاہیے. اب آئیے 6,500 آیتیں قرآن کی. اسمارٹ فون جو میں نے کہا، ابراہیم کی بہت ساری دعائیں ہیں نا، اور بہت سارے عہدے. صرف 2 چیزیں ایسی کہ جب ابراہیم کے سامنے آئیں تو ابراہیم نے کہا ہے خدا خالی مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، یہ تو میری اولاد کے لیے بھی چاہیے. میں نے بہت جلدی جلدی بات کر رہا ہوں کیونکہ تقریباً مجلس کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو مصائب کا بیان شروع ہو جانا چاہیے. بہت جلدی جلدی. دنیا کے کچھ علاقے، میں کچھ باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، وہاں پہ مثلاً غریبوں کو، یا یہ کہ آج کل تو بہت سفید پوش لوگ، ان کو کھانے کھلائے جاتے ہیں. اور صاحبان ایمان کی طرف سے بھی آرگنائزیشن ہے، میں بھی گزرتا رہتا ہوں. تو جس دن کوئی بہت اچھا کھانا ہوتا ہے اس دن وہ غریب یا آج کل تو مڈل کلاس لوگ بھی کہتے ہیں بھائی ذرا سا اگر آپ یہ پارسل پیک کر کے دے دیں، بچوں کو بھی کھلانے کو دل چاہ رہا. جس دن خالی دال روٹی ہوتی ہے یا روٹی چٹنی ہوتی ہے تو وہ نہیں کہتا. جس دن شتر مرغ کا گوشت ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے آج کل. ہیں ایسے دریا دل اور صاحب دل آدمی کہ یہ تو ذرا ہم کو اپنے بچوں کو بھی کھلانا. جو جتنی اہم چیز ہوگی نا اسی میں آپ کہیں گے بھائی یہ بچوں کے لیے بھی لے جانا. ابراہیم نے اتنی چیزیں اللہ سے حاصل کی، صرف 2 چیزیں ایسی تھی کہ جیسے ہی وہ ملی کہا یہ اپنی اولاد کے لیے بھی چاہیے. ایک امامت کے لیے، انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی. ابراہیم نے کہا امامت جیسی عظیم نعمت مجھے اپنی اولاد میں چاہیے. اور ایک ہے نماز، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے خدا نماز ملی ہے تو مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. یعنی ابراہیم نے بتایا عقیدے میں جو امامت کا لیول ہے، عمل میں وہ نماز کا اسٹیٹس ہے. یہ بھی مجھے خالی اپنے لیے نہیں چاہیے، اولاد کے لیے بھی چاہیے. نماز بھی مجھے خالی اپنے لیے نہیں چاہیے، اولاد کے لیے چاہیے.
تو ادھر حیا علی خیر العمل کہا کہ وہ ولایت کی طرف بلایا، علی کی ولایت، نماز پڑھوائی کہ نماز اور علی کی ولایت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ادھر ابراہیم کی دعائیں ہمارے سامنے آئیں، ہر نعمت کے بعد صرف دو کے لیے کہا کہ یہ اولاد کے لیے بھی چاہیے۔ اور یہ جہاں پہ ابراہیم نے یہ کہا وہاں پہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے مومنین ان کو بھی ذرا سا یعنی کہ تعریف کرنے پہ میں مجبور ہو رہا ہوں، کیونکہ یہ جملہ میں اکثر مجالس میں پڑھتا ہوں۔ ارے کتنا ہی جوشیلا مجمع ہو جہاں یہ بات ہوئی سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ایسے سر جھک جاتے ہیں اور چہرے پہ بیزاری کے دل چاہتا ہے اعلان کروں کہ بھئی کوئی ڈاکٹر ہے مجمع میں تو آ کے ذرا دیکھ لیں ان کو ہوا کیا۔ یہاں تھا کہ آپ میں جوش پیدا ہو گیا، نعرے بھی لگے اور زوردار نعرے لگے۔ تو یہ نماز کی اہمیت سمجھنے کی وجہ سے ہے، نماز کی اہمیت علی کے حوالے سے، ولایت علی۔ مگر یہ بات جہاں سے آئی نمازی بنانا ہے، وہاں سے آئی جب ابراہیم اپنے شیرخوار بیٹے کو ایک ایسے صحرا میں بٹھا کے جا رہے ہیں جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، اور اس ماں کے دل سے پوچھئے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آج بھی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا آپ کو بتائے گا کہ سب سے زیادہ جو زحمت ہوتی ہے وہ صفا اور مروہ کی سعی، دو پہاڑیاں جس کے بیچ میں 7 مرتبہ چلنا۔ ہمارے ہاں تو دوڑنا مشہور ہو گیا ہے، لیکن چلنا وہ اتنا وقت بھی لگتا ہے زیادہ اس میں، اور محنت، جسمانی محنت، اچھے خاصے جوان لوگ ہانپ جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب بہترین فرش ہے، دونوں جانب ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، سر کے اوپر آپ کے وہ چھت ہے جو اتنی اونچی ہے کہ جس کی وجہ سے ویسے ہی ٹھنڈک ہوتی ہے، دائیں اور بائیں آپ کے ٹھنڈے پانی کے کولر ہیں، اور اگر کسی کو ٹھنڈے پانی سے بچنے کا مشورہ دیا گیا طبی تو گرم پانی، گرم کا مطلب نارمل پانی بھی وہاں رکھا، ہر سہولت وہاں موجود ہے۔ اس کے باوجود اچھے خاصے جوان و طاقتور ہانپ جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا آپ 5 طواف کرا لیجئے، لیکن ایک یہ جو صحیح ہے نا یہ اتنی مشکل بن جاتی۔ ان الفاظ کی تشریح نہیں کر رہا کیونکہ وقت بہت گزر گئے، اور میں سوچتا ہوں 4000 سال پہلے جب کوئی چھت نہیں تھی، صحرا میں وہ جلتا ہوا سورج تھا، زمین ہموار نہیں تھی، نہ ہموار زمین، اور اس کے اندر صحرا کی وجہ سے کانٹے دار جھاڑیوں کی کثرت، درمیان میں وہ علاقہ بھی آتا ہے جہاں زمین اتنی نشیب میں چلی جاتی، جہاں پہ وہ آج کل گرین لائٹ لگی کہ ہاجرہ کو دوڑ کے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ اسماعیل کو زمین پہ بٹھا کے گئیں۔ پہاڑی بھی اتنی، آج کل تو لوگ جا کے سوال کرتے ہیں مولانا وہ آپ نے کراچی میں ٹریننگ کلاس میں بتایا تھا کہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں چلنا ہے تو پہاڑیاں کہاں ہیں؟ کہتے جہاں آپ کھڑے ہیں وہی تو پہاڑی ہے۔ ارے یہ پہاڑی، یقین نہیں آتا، اتنا ہموار کر دیا گیا ہے اس کو، وہ واقعاً پہاڑیاں تھیں۔ ہاجرہ کو اس پہاڑی پہ بھی چڑھنا ہوتا ہے، اس پہاڑی پہ بھی، کیونکہ ہاجرہ ہماری اور آپ کی طرح سے خالی پیر لگا کے واپس نہیں مڑ جاتی، پانی ڈھونڈنا ہے، پہاڑی کی چوٹی پہ جاتی، اور پھر ہاجرہ کا اس طرح سے 7 مرتبہ دوڑنا۔ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی اور پانی کا چشمہ ایسا جاری ہوا کہ آج تک دنیا اس کو حاصل کر رہی۔ یہ بچہ شیرخوار ہے تو ماں کی کیفیت، اور یہی بچہ جوان ہوا۔ ابراہیم نے کہا کہ مجھے اپنے اسماعیل کو دعوت میں لے جانا، ماں نے تیار کر کے بھیجا۔ ادھر ابراہیم بیٹے کو لے کے نکلے، ادھر شیطان داخل ہو گیا اور کہا تجھے پتا بھی ہے تیرا شوہر تیری اولاد کو کہاں لے گیا ہے؟ دعوت میں لے گیا۔ کہا دعوت سے مراد تمہیں پتا ہے کیا؟ اس کو ذبح کرنے لے گیا۔ جاؤ جا کے روکو۔ وہ ماں جو کل اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے جلتے سورج کے نیچے کانٹوں دار جھاڑیوں پر 2 سخت ترین پہاڑیوں پر چڑھ رہی ہے، لیکن آج جب سنتی کہ میرا شوہر لے کے گیا ہے، کہا وہ اللہ کا نبی ہے، بغیر حکم خدا کے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جملہ میں نے شیطان نے کہا جو اس مصائب کی منزل پہ بیان کرنا مناسب نہیں، سرسری بیان کریں گے لیکن آگے۔
کہا کہ وہ نبی ہوگا لیکن اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، تو حاجرہ نے وہ کنکر مارے، لیکن وہ تیار ہو گئی۔ میرا شوہر لے کے گیا ہے حکم خدا سے، وہ بچہ جس کی جان بچانے کے لیے ماں نے اتنی قربانی دی، آج جوان ہو گیا ہے اور ماں تیار۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل واپس آ گئے۔ جس کی موت کا آپ کو یقین ہو جائے، وہ آپ کے سامنے زندہ آ جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ حاجرہ کو یقین نہیں آیا، بیٹا تو خیر و عافیت سے آ گیا؟ کہا کہ ہاں، واقعہ بتایا، بابا نے چھری رکھی اور پھر وہ زمبا آ گیا، بس بے چین ہو کے ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، رخسار کو بوسہ دیا۔ ماں کس طرح بے چین ہو کے اپنی اس اولاد کو جس کی موت کا یقین تھا بوسے دے گی، بوسے دیتے دیتے گردن تک پہنچی، دیکھا تھوڑی سی کھال کٹی ہوئی، تڑپ کے کہا بیٹا ابھی تو میں نے تجھے تیار کر کے بھیجا تھا، تیرا گلا صحیح سلامت تھا، یہ کھال کیسے کٹ گئی؟ کہا یہیں تو بابا نے چھری رکھ کے ذرا سا دبایا تھا جب دمبا آ گیا۔ بھئی یہ جو تصور کیا خالی، بیٹا اگر وہ چھری چل جاتی اور تیری گردن کٹ جاتی، ہائے تیری ماں پہ کیا گزرتی، تیری ماں تو مر جاتی۔ ارے میرا اسماعیل بیمار ہو کے گری، اسی بیماری میں 18 دن کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ دیکھیے یہ وہ ماں ہے جو اولاد کی قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن تیار ہونا اور چیز ہے، صدمہ ہونا اور چیز ہے۔ اور ایک وہ ماں ہے، اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام جا رہا، راستے میں جتنی بستیاں آتی ہیں سب میں یزید کا حکم آتا ہے کہ ہم کو مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، ہمارا جشن فتح مناؤ، وکٹری ڈے۔ تو اب جو غیر مسلموں کی بستیاں آتی، انہیں کیا تعلق، کیا مسلمان کیا فتح، لیکن حاکم کا حکم ہے، وہ حکم حاکم کے مطابق ہر شہر کے مرد نئے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ آتے ہیں، عورتیں زرق برق لباس پہن کے مکان کی چھتوں پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ حلب کے قریب عیسائیوں کی بہت ساری بستیاں تھیں اور ہیں، ایک ایسی ہی بستی ہے، وہ عیسائی عورتیں مکان کی چھت پہ بس حکم حاکم سے آ کے بیٹھ گئے۔ ہمارا اس معاملے سے کیا تعلق، یہ مسلمانوں کا آپس کا مسئلہ۔ باتیں کرتی جاتی ہیں، دیکھتی جاتی ہیں کدھر سے قافلہ آ رہا، دور سے نگاہ پڑی کہ ہاں قافلہ آ تو رہا، مگر عجیب قافلہ ہے، نہ محملیں ہیں نہ عماریاں۔ کچھ بیویاں اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے، سر جھکائے ان سواریوں پہ بیٹھی، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور اس قافلے کے آگے آگے ایک ایسا نوجوان چل رہا ہے جس کے گلے میں اتنا بھاری طوق ہے کہ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اور وہ جھکی کمر کے ساتھ چل رہا، ہاتھوں میں ہتکڑی بھی ہے، پاؤں میں بیڑی بھی ہے، کمر میں لنگر بھی ہے، بدن پہ قیدیوں کا نیلا کرتا بھی ہے۔ جب کوئی بستی آتی ہے نا، چوتھے امام کو اونٹ سے اتار کے پیدل چلایا جاتا، وہ آگے آگے چل رہا ہے اور سر جھکا ہوا، لیکن دیکھا کہ نہیں، اس سے بھی آگے آگے نیزے کی نوک پر کچھ کٹے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے۔ یہ سارے سر نوکے نیزہ پر ہیں سوائے ایک سر کے جو خولی نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھا تھا، کیونکہ کربلا میں 3 مرتبہ اس سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا، تینوں مرتبہ وہ نیزے سے زمین پہ گر پڑا، اور آقا سجاد نے کہا وہ میرے چچا عباس علمدار کا سر تھا، میرے جس غیرت مند چچا نے کبھی گھر کے اندر بھی اپنی بہنوں کو ننگے سر نہ دیکھا، وہ بلوائے عام میں یہ منظر کیسے دیکھتے، مگر باقی سارے سر نوکے نیزہ پر ہیں۔ اور شاید کل یا پرسوں مصائب پڑھوں کہ ان سروں میں ایک ننھا سا سر بھی ہے، مگر ان عیسائی عورتوں کی نگاہ جیسے ایک ایک سر دیکھ رہی، حتی آقا حسین کا سر دیکھا، بیٹھی رہی، لیکن جیسے ہی علی اکبر کا سر نظر آیا، بے اختیار ایک عورت کہنے لگی اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہو۔ ام لیلہ اب تک سر جھکائے ہوئے تھی، ایک مرتبہ چونک کے سر بلند کیا اور کہا کہ اس جوان کی ماں نے تجھے کیا نقصان پہنچایا جو تو اس کی مرنے کی دعا کر رہی؟ وہ عیسائی عورت تڑپ کے کہتی ارے میں اس لیے نہیں کہہ رہی، میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم غیر ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ 18 سال کے اس مہلکہ کا کٹا سر تو ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو کس دل سے اپنے اس چاند جیسے چمکتے چہرے والے کے کٹے سر کو دیکھا ہوگا۔ ارے تجھے کیا پتا، جب خیمے کے اندر اکبر کا لاشا آیا تو اس وقت 2
دو واقعے پیش آئے. نمبر 1, لیلا شکر کے سجدے میں گری, شکرن للہ میری کمائی کام آئی. اور نمبر 2, زینب اکبر کے سینے پہ گری, ہائے میرا اکبر بیٹا. راوی نے کہا مولا شام غریبہ شہزادی زینب کی چادر سرخ کیوں تھی؟ کہا وہ چادر سرخ نہیں تھی, جب اکبر کے لاشے پہ میری پھوپھی گری جواب